بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الحمدللہ، جیسے کہ ساتھی اور سامعین جانتے ہیں، یہ نشست ہے ہفتہ وار دروس کی جو ہر اتوار کی شام کو منعقد ہوتی ہے الحمدللہ، اور اس میں ہم نے شیخ الاسلام المجدد الامام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ تعالی کی کتب اور ان کے رسائل کی تشریحات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور جو شروحات یا جو تشریح ہم نے منتخب کی ہے وہ وقت حاضر کے مفتی اعظم مملکت سعودی عرب الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کی شروحات ہیں، اور جو رسالہ سب سے پہلا ہمارے سامنے ہے اور جسے ہم پچھلے چند ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں وہ ہے تفسیر کلمۃ التوحید، شرح تفسیر کلمۃ التوحید کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو پچھلی نشست میں جہاں پر ہم رکے تھے وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ یعنی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، بلکہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خلوص سے کہا، اور دوسری روایت میں آتا ہے خالصا من قلبہ، اپنے دل کے خلوص سے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے صادقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی سے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا کفر کیا، یعنی کہ ساری احادیث جو ہے اس کی مختلف روایات ہیں۔ تو اس کی تشریح میں شیخ صالح الفوزان حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا خلوص سے، تو یہ تقیید ہے، یعنی کہ یہ تخصیص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، یعنی یہ صرف یہاں تک نہیں کہا بلکہ کہا مخلصا من قلبہ، اپنے دل کے اخلاص سے۔ تو یہ کافی نہیں کہ ایک انسان صرف یہ کہہ دے محض لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ اس کے ساتھ خلوص دل نہ ہو، دل کا خلوص نہ ہو، دل کا اخلاص نہ ہو، تاکہ وہ انسان جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ منافقین میں شمار نہ ہو، جو اسے اپنی زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اپنے دل سے نہیں کہتے۔ اور پھر دوسری روایت میں آیا جس کسی نے بھی کہا لا الہ الا اللہ اور کفر کیا اس کا جو اللہ کے علاوہ عبادت کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی عظیم تخصیص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تخصیص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قید کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے پیرامیٹرز ڈیفائن کر دینا، یعنی یہ چیز ہے لیکن اس کے ساتھ، یہ اس کی تقیید ہے، یہ اس کی تخصیص ہے، اس کو جو ہے محدود کر دیا گیا کہ جو لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ کہے گا، خلوص دل کے ساتھ کہے گا، اس کا کفر کرتے ہوئے جو اللہ کے علاوہ عبادت کی جانے والی چیزیں ہیں اس کو سچائی، دل کی سچائی کے ساتھ کہا، تو یہ اس کی تخصیص ہو گئی، یہ مطلب ہوا۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، شیخ فرماتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن وہ اس کے باوجود قبروں کی عبادت نہیں چھوڑتے، اور نہ ہی مردوں کو پکارنا چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی ان سے مدد طلب کرنا چھوڑتے ہیں، اور نہ ہی غیر اللہ سے حاجت روائی کرنا چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، کیونکہ
یہ اس کا کفر نہیں کرتے جو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی احادیث جو دلالت کرتی ہیں کہ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ اس شہادت سے جاہل ہیں، اس شہادت کی حقیقت سے جاہل ہیں۔ تو شیخ اس کا بیان کرتے ہیں کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ اس شہادت سے جاہل ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں صرف اس کو محض کہنے سے، اپنی زبان سے یہی کافی ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ جن کو علماء کہا جاتا ہے، یعنی لوگ جنہیں علماء کہتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم نہیں رکھتے، اور وہ فقہ کے اعتبار سے علماء گنے جاتے ہیں، اور عربی زبان کی گرامر کے لحاظ سے نحو کے علماء سمجھے جاتے ہیں اور محدثین سمجھے جاتے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے جو ہیں وہ توحید کا اہتمام نہیں کرتے، یا پھر وہ اگر عقیدہ سیکھتے ہیں تو اشعریوں کے طریقے پر اور جو علماء کلام ہیں ان کے طریقے پر سیکھتے ہیں، جو کہ توحید کو ربوبیت تک محدود رکھتے ہیں، جو کہ توحید کو ربوبیت کی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور اس کی تفسیر کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی اختراع کرنے کی قدرت رکھنے والا نہیں، یعنی کوئی بنانے کی، ایجاد کرنے کی قدرت رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور یہ جو ان کی تفسیر ہے اس کلمے کی، وہ اسی سے کرتے ہیں۔ تو وہ توحید ربوبیت سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ وہیں پر اہتمام کرتے ہیں، وہ توحید ربوبیت سے آگے نہیں بڑھتے بلکہ اسی پر رک جاتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی تفسیر کرتے ہیں، ایسی تفسیر کرتے ہیں جو توحید ربوبیت سے آگے بیان نہیں کرتی۔ اور یہ توحید الوہیت کا جو موضوع ہے اس کو چھوتے بھی نہیں، جو کہ لا الہ الا اللہ کے مطالبات میں سے ہے، اس کی ضروریات میں سے ہے۔ تو آپ ان کے عقائد پڑھیں متکلمین کے، یعنی اہل کلام کے، یعنی جو فلسفے اور اپنی عقل کی بنا پر جو ہے وہ دین کو سمجھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اہل کلام، یعنی جو کلام، یعنی جو عقل ہے اس کی بنا پر دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ نقل کی بنا پر، یعنی کہ قرآن و سنت، اس کی آیات اور اس کی احادیث، اس کی بنا پر دین کو نہیں سمجھتے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل کلام۔ صحیح؟ تو جو اہل کلام کی عقائد کی کتب ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ یہ پائیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ان کے ہاں توحید کے بیان میں کیا ہے؟ ان کا مدعا نظر اللہ کے وجود کو ثابت کرنا، جس طرح کہ اللہ کے وجود میں کوئی شک ہو، اور یہ اعتراف کرنا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا، اللہ ہی موت دینے والا، اس کے علاوہ دیگر جو اس طرح کی ربوبیت سے جڑی چیزیں ہیں اس پر وہ زور دیتے ہیں، اور وہ عبادت کا ذکر نہیں کرتے، اور یہ لوگ عبادت کا ذکر نہیں کرتے، اور نہ ہی الوہیت کا ذکر کرتے ہیں قطعاً۔ اور یہ جو ان کا طور طریقہ ہے تو یہ مشرکین کے طور طریقے سے مختلف نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا، جس طرح کہ سورہ یونس میں آتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ تو اللہ نے فرمایا سورۃ یونس میں کہ کہہ دیجئے اے پیغمبر ان سے کہ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کون رزق فراہم کرتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون ہے وہ جو سننے کی اور دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے وہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور میت کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو معاملات کو چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ،
تو وہ یہی کہیں گے بے شک اللہ، یعنی کہ اللہ کر رہا ہے یہ سب۔ تو وہ رب سبحانہ و تعالی کا اس بات کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا یہاں پر۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورۃ یونس کی آیت ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کی، جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ یہ جو سفارشی ہیں یہ بنانے کی طاقت رکھتے ہیں یا یہ رزق فراہم کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں، ہمارا واسطہ ہے اللہ کے ہاں۔ تو جو معاملہ ہے وہ بہت ہی خطیر ہے۔ تو اس معاملے میں بکثرت التباس پیدا کیا گیا ہے، اور بہت سے لوگ اس التباس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ اور وہ شخص جو توحید میں اخلاص اپناتا ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی میں اخلاص اپناتا ہے، تو یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے، کہ یہ مسلمانوں کو کافر قرار دیتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے براءت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی تکفیر کریں، کہ ہم مسلمانوں کو کافر قرار دیں، بلکہ ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں، بلکہ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے سوائے اس کے جسے اللہ اور اس کے رسول نے کافر قرار دیا۔ تو جو شخص لا الہ الا اللہ کی تحقیق نہیں کرتا، یعنی اس کو بجا نہیں لاتا جس طرح اس کو لانا ضروری ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے اس کی تکفیر کی ہے، اس کو کافر قرار دیا ہے۔ پھر مصنف رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں تو جان لو یہ جو کلمہ ہے اس کا دار و مدار نفی اور اس بات پر ہے، نفی اور اس بات پر ہے۔ اس کے بیان میں شارح فرماتے ہیں یہ جو کلمہ ہے یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اس کے دو رکن ہیں۔ کتنے رکن ہیں؟ دو رکن۔ اور وہ کیا ہے؟ نفی اور اس بات۔ یعنی پہلا رکن ہے نفی، یعنی کسی چیز کا انکار کرنا، اور اس بات کا مطلب ہے کسی چیز کو ثابت قرار دینا، اس کا اقرار کرنا۔ تو صرف انکار کرنا کافی نہیں اور صرف اقرار کرنا کافی نہیں، بلکہ دونوں کا ساتھ موجود ہونا، مقرون ہونا، یعنی ایک جگہ پر جمع ہونا ضروری ہے۔ جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو کوئی بھی طاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے یہاں پر اس آیت میں انکار اور اقرار کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ کیا کہا؟ کہ اور جو کوئی بھی طاغوت، یعنی جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت ہے۔ جو طاغوت کا کفر کرتا ہے یعنی اس کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ وہی پاک ذات ہے جو خالق ہے، لہٰذا وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ نفی اور اس بات کا اقرار ہے اس آیت میں۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا یکفر بالطاغوت فقط، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو طاغوت پر کفر کرتا ہے، صرف یہ نہیں کہا، اور نہ ہی اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس کسی نے طاغوت کا کفر کیا، اللہ پر ایمان لایا، تو اس نے ایک بہت مضبوط کڑا تھام لیا۔ اور وہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ کیا ہے وہ مضبوط کڑا؟ ہاں؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، جس طرح پہلے کتاب میں گزرا ہے، جو تشریح آئی ہے۔ تو اللہ نے اکتفا نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی کفر طاغوت کا کفر کرتا ہے تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور نہ ہی اللہ نے کہا جو صرف اللہ پر ایمان لاتا ہے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، بلکہ اللہ نے کہا جو طاغوت کا کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، نفی اور اس بات ذکر کیا، اس نے مضبوط کڑا تھام۔ یہ مضبوط کڑا ہے جو لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے۔
تو ایسا شخص جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن وہ طاغوت کا کفر نہیں کرتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کو جمع کرے۔ پھر مزید آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے عبادت، ان کا معبود ہونے کا انکار کرنا، چاہے وہ مرسلین ہو، پیغمبر ہوں، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، یا پھر فرشتوں میں سے جبریل امین علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، اور اس سے کمتر انبیاء اور صالحین سے کمتر لوگ جو ہیں وہ تو بالکل کسی گنتی میں نہیں، بلکہ اس کو صرف اللہ کے لیے، عبادت کو صرف اللہ کے لیے ثابت قرار دینا۔ تو مصنف رحمہ اللہ، مصنف شارح حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ان معبودات کی نفی کرنا جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، یعنی کہ مخلوقات میں سے، چاہے وہ نیکوکاروں میں سے سب سے بہترین ہی کیوں نہ ہو، اور بشر میں سے سب سے بہترین جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتوں میں سے سب سے بہترین جبریل علیہ السلام ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جبریل کی علیہ السلام کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر عبادت کرے تو ایسا شخص جو ہے وہ مشرک ہوگا، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے ساتھ کسی کو بھی شریک پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنے میں راضی نہیں، نہ فرشتوں کو، نہ پیغمبروں کو، اور نہ ہی نیک لوگوں کو، نہ ہی پتھروں کو، نہ ہی اشجار کو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الکہف میں فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو اسی لیے اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو یہاں پر جو لفظ ہے آیت میں احدن آیا ہے، اور یہ عام ہے، یعنی کہ جب نکرہ ہوتا ہے، ال کے بغیر آتا ہے، ال تعریف کے نکرہ ہوتا ہے تو عام ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ النساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شیئن یعنی کوئی بھی چیز، یہاں پر بھی نکرہ ہے، شیئن، تو یہ عام نفی ہے، یعنی مطلق نفی ہے، ہر چیز کی شمولیت ہے اس نفی میں۔ اور وہ چیز جو نکرہ کے صیغے میں یعنی تنوین ہو اس پر، اس کے ذریعے اس کی نفی کی جائے تو پھر اس کا جو سیاق ہوتا ہے وہ شمولیت اختیار کر لیتا ہے، ہر چیز کی نفی آ جاتی ہے اس میں۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے، جس طرح کہ شیخ عبد الرحمن بن حسن دیگر جو ائمۃ الدعوہ ہیں، کہ جو لا الہ الا اللہ میں جو نفی ہے، جو انکار ہے، وہ مطلق ہے، یعنی کہ انریسٹرکٹڈ، ہر چیز لا الہ یعنی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی انریسٹرکٹڈ ہے، کوئی اس کی باؤنڈری نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر جو اس بات قرار آیا ہے وہ کیا ہے؟ مقید ہے، ریسٹرکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، محدود ہے، کون سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو طریقہ ہے عربی زبان کا، جو محاورہ ہے کہ آپ ایک مطلق نفی کرو اور پھر ایک مقید اقرار کرو، اس سے بہترین بیان اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ساری عبادت کے لائق ہونے کا، اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں کسی زبان میں۔ تو یہ بہت اہم نقطے ہوتے ہیں جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، جو واضح کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اکیلے معبود برحق ہونے کی دلیل میں، جو طالب علم کو سیکھنا چاہیے، جو طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں مصنف، تو اگر تم یہ بات سمجھ گئے ہو تو پھر غور و فکر کرو
الوہیت پر جسے اللہ نے اپنے لیے ثابت قرار دیا ہے، اس الوہیت پر جسے اللہ نے اپنے لیے ثابت قرار دیا ہے، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبریل علیہ السلام اور ان کے علاوہ وغیرہ کے لیے نفی کی ہے کہ ان میں سے اس کا کوئی بھی مستحق نہیں ذرہ برابر عبادت کے، اس الوہیت کے۔ تو اب شیخ رحمہ اللہ یعنی کہ شیخ صالح الفوزان لا الہ الا اللہ کی جو غلط تفاسیر ہیں الگ الگ فرقوں کی جو رائج ہیں، ساری کی ساری نہیں لیکن جو عموماً معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح یہ باطل ہے۔ تو فرماتے ہیں الوہیت کا مطلب ہے عبادت۔ الوہیت کا مطلب ہے کیا؟ عبادت، یعنی الہ سے نکلا ہے۔ الہ کون ہے؟ معبود۔ الوہیت کیا ہے؟ اس کی عبادت۔ تو یہاں پر بہت سے لوگ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی غلط تفسیر کرتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلی تفسیر ہے اہل وحدت الوجود کی۔ اہل وحدت الوجود، تو جو اہل وحدت الوجود ہیں جس طرح کے ابن عربی اور اس کے پیروکار، جسے ہمارے معاشرے میں یہ جو نام ہے اور یہ جو فرقہ ہے یہ بہت عام ہے، آپ یہ نام بار بار سنیں گے۔ آپ اس کا نام ڈاکٹر طاہر القادری کی زبان پہ سنیں گے، آپ اس کا نام جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی زبان پہ سنیں گے، آپ اس کا نام جو ہے وہ طارق جمیل کی زبان پہ سنیں گے، آپ اس کا نام جو ہے وہ بریلوی فرقے کے جو بڑے بڑے جو ان کے مقرر ہیں ان کی زبانوں پہ سنیں گے۔ ابن عربی، صحیح، دو ابن عربی ہیں، ایک ہے ابن عربی اور ایک ہے ابن العربی۔ یہ جو ابن عربی ہے اس کا جو آخری تلخص ہے اس کے نام کا وہ ہے التائی، ابن عربی التائی۔ دوسرے جو ہے ابن العربی وہ ہے المالکی، اور وہ اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے، لغوی تھے، حدیث کے، فقہ کے علماء میں سے ہیں۔ تو یہ جو ابن عربی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وحدت الوجود کے بانیوں میں سے، صحیح، ان میں سے ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں؟ اور آپ دیکھیں گے جتنوں کے میں نے نام لیے ہیں کہ ایک بریلوی فرقے کے بڑے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، ایک جو ہے وہ تنظیم اسلامی کے بڑے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد، ایک جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ بریلوی فرقے کے تو بہت بے شمار بے تحاشا ہیں، کتنے سارے ان کے بڑے ہیں۔ وہ سب ابن العربی کا نام لیتے ہیں اور کیا لقب سے، کس لقب سے پکارتے ہیں؟ شیخ الاکبر، سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا شیخ، اس سے بڑا کوئی شیخ نہیں۔ کیوں؟ اس نے وحدت الوجود کا پرچار کیا۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ آئیں شیخ سے سمجھتے ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں وحدت الوجود، ابن عربی اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کی کیا تفسیر ہے؟ لا معبود الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی کیا تفسیر بیان کرتے ہیں؟ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ عام لوگوں کی زبان پہ بھی یہ تفسیر اور یہی طریقہ چڑھ گیا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اہل الوحدت الوجود کی تفسیر ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جتنی بھی چیزیں جو معبودات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کی سب اللہ ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جو بھی عبادت کی جا رہی ہے جس بھی چیز کی وہ سب کی سب اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ اس کا معنی نکلتا ہے۔ کیونکہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں کے ہاں وجود جو ہے، یعنی جو وجود ہے پوری کائنات کا، یہ جو کائنات ہے کیا ہے؟ اس کا وجود ہے، یہ مخلوق ہے پوری کائنات، اس میں جتنے بھی آسمان، زمینیں، سیارے، تارے، چرند پرند، انسان، جن، انس، فرشتے، وہ مخلوقات جن کا ہمیں علم نہیں، جو کچھ بھی اس پورے کائنات، اس یونیورس میں جو ہے، نون اور ان نون، جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب یہ کہتے ہیں یہ جو وجود ہے یہ ایک ہی وجود ہے،
یعنی کہ خالق بھی یہی ہے اور مخلوق بھی یہی ہے. یہ پوری کائنات جو ہے یہ خود ہی خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. تو اسی لیے یہ سب کا سب اللہ ہے. یہ معنی ہے اہل وحدت الوجود کا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو وجود جو ہے ان کے ہاں انہوں نے کیا بنا دیا کہ یہ وجود جو ہے یہ حتمی ہے اور یہ تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ جو پورا وجود ہے کائنات کا تقسیم نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ سب کا سب رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، نعوذ باللہ. تو چاہے انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز کی عبادت کرے تو حقیقتاً وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ بت کی عبادت کرے، پرندے کی کرے، فرشتے کی کرے، نبی کی کرے، صالح کی کرے. جس چیز کی اصل میں وہ عبادت کر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اور حقیقتاً یہ جو عقیدہ ہے وحدت الوجود کا، یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ برہمنوں کا عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھگوان ہے وہ ہر چیز میں سمایا ہوا ہے، اسی لیے وہ اپنے جو ان کے کوئی ان کے ساتھ اچھائی کر دے وہ کہتا ہے آپ تو ہمارے بھگوان ہیں، وہ ان کی پوجا کرتے ہیں. اس نے مجھ پر احسان کر دیا، میری زندگی بچا دی، وہ بھگوان ہے، اس کو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اس کے سامنے. ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ابن العربی کا، برہمنوں کا، گائے کے پجاریوں کا، بتوں کے پجاریوں کا. تو وہ شخص شیخ فرماتے ہیں جو گائے کی عبادت کرے، جو مورتی کی عبادت کرے، جو پتھر کی عبادت کرے، کوئی بشر کی عبادت کرے، فرشتے کی عبادت کرے، وہ سب کے سب حقیقتاً وحدت الوجود والوں کے ہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہے. کیونکہ جو وجود ہے پورا وہ ایک ہے، اس کی تقسیم نہیں، سارا وجود ایک ہے. اور وہ جو یہ کہتا ہے کہ وجود جو ہے اس کی تقسیم ہے، وجود جو ہے اس کی تقسیم ہے، ایک وجود ہے خالق کا اور ایک وجود ہے مخلوق کا. یہ عقیدہ ہے جو لوگ فطرت پر ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، سبائی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور فرقہ ہو، سوائے اس طرح کی عقیدے رکھنے والوں کے فرقوں کے کہ وہ مانتے ہیں کہ وجود دو ہے، خالق کا وجود الگ ہے، مخلوق کا وجود الگ ہے. یہ عقیدہ عیسائیوں کا بھی نہیں ہے، یہ عقیدہ یہودیوں کا بھی نہیں ہے، یہ سبائیوں کا بھی نہیں ہے. صحیح، کہ ان کا عقیدہ بھی نہیں ہے. جو اکثر ادیان دنیا میں گزرے ہیں جو ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے وجود دو ہیں، خالق اور مخلوق علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں کے وجود الگ ہیں. تو شیخ کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وجود دو ہیں، اللہ کا وجود الگ ہے اور مخلوق الگ سے موجود ہے، اللہ کا جو وجود ہے وہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں اور اس کی کوئی فنا نہیں، ابد تک ہے اس کا وجود سبحانہ و تعالی. اور اس نے اس کائنات کو وجود میں لایا جو پہلے موجود نہ تھی. تو اس کائنات کی ابتدا ہے اور اس کائنات کی فنا ہے، اس کی انتہا ہے. جب خالق چاہے گا اس کو فنا کر دے گا. صحیح. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ وجود کی دو قسمیں ہیں، ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، تو یہ وحدت الوجود والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مشرک ہیں. دیکھیں کیا کہتے ہیں؟ یہ مشرک ہیں. کیوں مشرک ہے؟ کہتے ہیں یہ تب تک موحد نہیں ہوگا جب تک یہ نہیں کہے گا کہ ہر چیز کا جو وجود ہے وہ ایک ہی وجود ہے اور وہ سب اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا وجود ہو ہی نہیں سکتا. تو چاہے تم پتھروں کی عبادت کرو، چاہے تم پیڑوں کی عبادت کرو، چاہے تم مورتیوں کی عبادت کرو، چاہے تم طاغوت کی عبادت کرو، تو تم اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہو ان کے مطابق، کیونکہ ان کے مطابق ہر چیز اللہ ہے، کیونکہ وجود ایک ہے. تو اس مناسبت سے بہت سے عوام الناس جو ہیں اس طرح کی باتیں سن کے، یہ غلط باتیں سن کے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کس طرح اس طرح کے کلمات کہتے ہیں، لا معبود سواک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. عوام الناس بھی یہ باتیں سن کے کیا کہتے ہیں لا شعوری میں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن اگر وہ یہ کہیں لا معبود بحق سواک، تیرے سوا
معبود برحق کوئی نہیں، تو پھر یہ جو کلمہ ہوگا ان کا وہ اہل وحدت الوجود سے علیحدہ ہوگا، اس سے موافقت نہیں رکھے گا۔ تو اگر یہ اس کلمے کا حق کا اس میں اضافہ کر دیں تو پھر یہ کلمہ صحیح ہوگا، کیونکہ بہت سے اللہ کے علاوہ ایسے معبودات ہیں باطل جن کی عبادت کی جا رہی ہے۔ عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا کے اس کو پوجا جا رہا ہے، مریم علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ نعوذ باللہ ان کی بیوی قرار دے کر پوجا جا رہا ہے، صحیح، عزیر کو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا ہے، ہندوؤں نے گایوں کو پوج رہے ہیں، پوج رہے معبود بنایا ہوا کہ نہیں؟ تو باطل معبود کا سرے سے انکار کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ ان کی عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ورنہ ہم کیوں ان کو مشرک کہتے ہیں، کیوں ان کو کہتے ہیں وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو غرض یہ نہیں ہے کہ باطل معبودات کی نفی کرنی ہے، بلکہ ان کا اس بات کرنا ہے کہ ہاں یہ معبودات ہیں لیکن یہ باطل ہے، یہ ناحق ان کی عبادت ہو رہی ہے، یہ غرض ہے کلمہ توحید کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح فرماتا ہے سورۃ الحج میں ذالک بأن اللہ هو الحق، اور وہ اس لیے کیونکہ اللہ وہی حق ہے، یعنی معبود برحق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اس کے علاوہ یہ جس کو پکارتے ہیں وہی باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ اگلا جو فرقہ جس کی باطل تفسیر جو بیان کرتا ہے کلمہ توحید کی، وہ ہے علماء کلام، یعنی اہل کلام جو فلسفہ اپناتے ہیں دین کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اہل کلام کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا قادر علی الاختراع والخلق والتدبیر والایجاد الا اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی قدرت نہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتا ایجاد کرنے کی، تخلیق کرنے کی، تدبیر کرنے کی، بنانے کی سوائے اللہ کے۔ یہ ان کی تفسیر ہے اہل کلام کی۔ شیخ فرماتے ہیں یہ تفسیر صحیح نہیں، اور یہ تفسیر تو مشرکوں کے ساتھ موافقت رکھتی ہے، ان کی جو تفسیر ہے تشریح تھی توحید کی ان کے ہاں، اس کے ساتھ موافقت رکھتی ہے۔ تو مشرک جو ہے وہ کیا کہا کرتے تھے، یعنی کون سے مشرک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے، کیا کہا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی بنانے کی قدرت نہیں رکھتا، اللہ کے سوا کوئی زندگی دے نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی موت دے نہیں سکتا، اللہ کے سوا کوئی رزق عطا نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے ہاں توحید ربوبیت کو وہ توحید تفسیر سمجھا کہا کرتے تھے کلمہ لا الہ الا اللہ کی، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے۔ یہ کلمہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ خاص نہیں، وہ امتیں بھی اس کلمہ کو کہا کرتی تھی، لیکن جس طرح ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کلمے کو تلفظ کرتے ہیں، جس طرح وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مختلف صورتوں میں، مزاروں پر جا کر، چڑھاوے چڑھا کر، پکار کر، مدد مانگ کر، اسی طرح وہ لوگ بھی یہی کیا کرتے تھے۔ پھر تیسری جو قسم ہے گمراہ کن فرقوں میں سے جو لا الہ الا اللہ کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ ہے جہمیہ اور معتزلہ۔ جہمیہ جو ہے وہ فرقہ یہ تقریباً تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں جو ہے اس کا ظہور ہوا، اور اس کا انتساب ہوتا ہے جہم ابن صفوان نام کے ایک شخص کی طرف، جس نے جو اس عقیدے کا بانی تھا۔ اور معتزلہ جو ہے ان کا ان سے اشارہ جو ہے وہ واصل ابن عطاء نام کا شخص ہے، جو کہ جلیل القدر جو تابعی تھے حسن البصری رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگردوں میں سے تھا یہ شخص، لیکن پھر بعد میں یہ گمراہ ہو گیا، اور اس نے پھر حسن البصری اپنے جو اس کے شیخ تھے اور جو اس کے عالم تھے ان سے اس نے علیحدگی کا اظہار کیا،
ان سے علیحدہ ہوا اور پھر اس نے اپنا فرقہ بنایا. اور کس بنا پر علیحدگی اختیار کی؟ کہ جب حسن البصری کے پاس ایک شخص، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حسن البصری کے ساتھ دین کے معاملات پر جو ہے بحث کرنی چاہیے، اور دین کو جو ہے وہ اہل کلام اور جو یونانی فلسفی تھے، وہ جو اللہ کے وجود کے بارے میں باتیں کرتے تھے، ان کا رد کرنے کے لیے انہوں نے کچھ اس طرح کی عقل کی بنا پر چیزوں کو بنیاد بنایا بحث کا. تو الحسن البصری نے کہا نہیں، ہم عقل کے ذریعے جو ہے وہ دین میں بحث نہیں کرتے، ہم قرآن سنت اور صحابہ کا جو طریقہ ہے ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں. تو جو واصل ابن عطا تھا، اس نے ان سے کہا کہ اے شیخ، میں ان کو جواب دے سکتا ہوں، میں ان کا رد کر سکتا ہوں، یعنی عقل سے، یہ جو عقلی دلائل دے رہے ہیں میں ان کی عقل سے رد کرتا ہوں. حسن البصری نے اسے ڈانٹا نہیں، تو وہ اٹھ کر چلا گیا اور اس نے پھر باہر جا کے ان لوگوں سے کہا آؤ میں تم سے بحث کرتا ہوں. اور اس طرح پھر اس نے عقل کو جو ہے وہ بنیاد بنایا اور اس کے ذریعے پھر اہل بدعت کے ساتھ بحث شروع کی، اور دین کو ثابت کرنے میں عقل کو بنیاد بنایا، اور اس سے گمراہ ہوا اور ایک فرقہ بنا جس کی بنیاد آج تک موجود ہے. تو ان کے ہاں کیا تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی؟ شیخ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ان کے طریقے پر چلتا ہے، جہمیہ اور معتزلہ کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے خوبصورت ناموں اور اس کی بلند صفات کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. جہمیہ کلی طور پر اسماء کا بھی اور صفات کا کلی طور پر کہتے ہیں اللہ کے نہ نام ہے، اللہ کی نہ صفات ہے، نہیں مانتے وہ. اور معتزلہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے ناموں کا ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن یہ نام محض نام ہے، ان کا کوئی مطلب نہیں. اور صفات کا کلی طور پر انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں صفات تو ہیں ہی نہیں سرے سے، نام کیونکہ قرآن میں ذکر ہے، ہاں یہ نام ہے لیکن ان کا کوئی مطلب نہیں. تو کیا کہتے تھے؟ العلیم بلا علم، العلی بلا علو، مطلب علم والا، سب کچھ علم رکھنے والا، العلیم بغیر علم کے، سب سے بلند و بالا بغیر بلندی کے، القدیر بلا قدرہ، قدرت رکھنے والا بغیر قدرت کے. کہتے تھے یہ محض یوں ہی نام ہے. یہ فرق ہے معتزلہ اور جہمیہ میں، یعنی موٹا موٹا. تو ان کا کیا تھا؟ یہ اللہ کے ناموں اور صفات کے انکار کرتے تھے، کیونکہ یہ کہتے تھے جو کوئی بھی اللہ کے ناموں اور صفات کا اثبات، اس کا اقرار کرتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے. تو ان کے ہاں جو توحید ہے اس سے کیا مراد تھی؟ اللہ کے ناموں اور صفات کی نفی کرنا. ان کے ہاں لا الہ الا اللہ کیا تھا؟ اللہ کے ناموں اور صفات کی نفی کرنا. یہ توحید ہے، جس کے عکس اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت اللہ کی توحید ربوبیت کے باب میں، اللہ کی توحید الوہیت کے باب میں، اللہ کے اسماء و صفات اور اللہ کے تعلق، اس کے وجود، اس کی ذات، اس سے تعلق جتنی بھی چیزیں، اس کے اخبار کے باب سے جو خبریں ہم تک اس کے بارے میں پہنچی ہے، ان چاروں ابواب میں ان ساروں فرقوں کے الٹ ہے. اہل سنت والجماعت اللہ کے ناموں و صفات کا اقرار کرتے ہیں جس طرح اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے ان کا اقرار کیا. ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کے نام و صفات میں جن کا انکار اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے کیا، جس طرح صحابہ نے تابعین تک اور اتباع تابعین نے ائمۃ الدین تک نقل کیا، جس طرح کی ان کی کتب میں آیا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے. اور پھر چوتھی جو تفسیر ہے، غلط تفسیر، وہ ہے حزبیوں اور اخوانی قسم لوگوں کی، آج کل کے جو پائے جاتے ہیں. اخوانی جو ہے وہ عموماً مصر میں، عرب ممالک میں پائے جاتے ہیں. ان کے مقابل اگر جن لوگوں کو ہم کہا جائے جو ان کے پائے کے یا ان کی نظریے کے لوگ ہیں برے صغیر میں، تو وہ آپ کہیں گے جماعت اسلامی، مودودی کے پیروکار. صحیح. یہ اس طرح کے اور پھر اس طرح کی جو دینی سیاسی جماعتیں جنہوں نے بنائی، تنظیم اسلامی ہو، چاہے جو اہل حدیث کی جو جماعتیں ہیں مختلف قسم کی، جس میں سیاسی ہو، دینی ہو، جس طرح کی جو احزاب انہوں نے حزبیت جو بنائی ہوئی ہے، ان کے ہاں کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا حاکمیہ الا للہ،
حاکمیت کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ کے، یعنی حکم سازی کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ کے۔ تو حاکمیت جس طرح یہ اس کو پکارتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے معنی کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، اہل سنت والجماعت اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن اس کا جو جامع معنی ہے اس میں ساری عبادات شامل ہوتی ہیں جس میں سے حاکمیت ہے۔ تو ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو یہ تفسیر بیان کرتے ہیں، اس طرح کے جماعت اسلامی اور حزبی لوگ، اخوانی لوگ، تو باقی عبادات کہاں گئی؟ رکوع کہاں گیا؟ سجدہ کہاں گیا؟ ذبح کہاں گیا؟ نظر و نیاز کہاں گیا؟ باقی عبادات کہاں ہیں؟ تو پھر تو توحید جو ہے اس کی تو سینکڑوں جو ہے وہ تقسیمیں ہونی چاہیے، توحید نماز، توحید رکوع، توحید سجود، توحید ذبح، توحید نظر، توحید نیاز ہے، توحید فریاد رسی، توحید جو ہے مدد کے لیے پکارنا، کیونکہ یہ ساری عبادات ہے۔ حاکمیت جو ہے ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ یہ ایمان رکھے کہ حکم ساز کون ہے؟ اللہ شریعت ساز ہے، لیکن اس کو بنا دینا کہ یہی کلی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، صحیح؟ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے جماعت اسلامی والے جو ہے وہ قبر پرستوں کا انکار نہیں کریں گے، حزبی جماعتیں، صحیح ہے، یہ ان کا انکار نہیں کریں گے جو غیر اللہ کا ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا انکار نہیں کریں گے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ سب کو یہ کہیں گے شریعت کا نفاذ کرو، شریعت کا نفاذ کرو، شریعت کا نفاذ کرو، اور ان کے لیے شریعت کا نفاذ کس چیز میں محدود ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو وہ ہے سنسار کرو، اور جو کافر ہے یہودی ہیں ان کے خلاف قتال کرو، یہ شریعت ہے ان کا۔ لیکن جو مزاروں پر جو بدعقیدگی اور جو شرک کھلے عام ہو رہا ہے وہ ان کی شریعت کا حصہ نہیں ہے، وہ اس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا۔ تو شیخ کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہاں ہیں پھر باقی عبادتیں؟ رکوع، سجود، ذبح، نظر و نیاز، باقی ساری عبادتیں کہاں ہیں؟ تو کیا عبادت جو ہے وہ محض صرف شریعت سازی ہے اور یہی حاکمیت کا مطلب ہے تمہارے ہاں؟ مختلف قسم کی جو شرک موجود ہے اس کی نفی کہاں ہے؟ تم سے کیوں نہیں ملتی؟ تو سبحان اللہ، شیخ فرماتے ہیں کہ اس نقطے کی طرف تنبیہ کرنا بہت ضروری ہے، اور ان معاملات کی طرف بھی، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، جو ایک انسان کو جو اس کو بجا لاتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، اس کو جہنم کی آگ سے نجات دلائے گا، اور پورے دین کا دار و مدار شروع سے لے کے آخر تک اس کلمے کی بنا پر ہے، اور یہ پیغمبروں کی دعوت تھی، اور یہ ان کی کتابوں میں منزل کردہ کلمہ تھا جس نے دین کو بیان کیا، جو دین کی بنیاد ہے۔ اور پانچویں جو تفسیر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی، وہ صحیح تفسیر ہے، وہ کس کی تفسیر ہے؟ اہل سنت والجماعت کی۔ تو لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے، صحیح معنی اہل سنت والجماعت کے ہاں، اہل الحدیث والاثر کے ہاں، جو سلف و صالحین کے پیروکار ہیں، جو سلفی ہیں، جو اہل الحدیث ہیں سچے، ان کے ہاں کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، یہ صحیح تفسیر ہے، کیونکہ معبودات بہت ساری ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن جو سچا معبود ہے وہ اللہ وحدہ ہے سبحانہ و تعالی، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کی سب باطل ہیں، جس طرح کہ اللہ نے فرمایا سورۃ الحج میں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ اس لیے کیونکہ اللہ جو ہے وہی حق ہے، سچا ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور بے شک جن کو وہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ بلند و بالا سب سے بڑا ہے۔ نعم، اور انشاءاللہ اسی پر آج کے درس کا اکتفا کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو اگلے ہفتے جو ہے وہ بقیہ درس مکمل کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ سوال جی، یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ صفات نہیں ہے کوئی، اس کا یہ نہیں ڈیفینیشن جو نان ایگزسٹنٹ کو چیز؟
ابھی سوال بھی نہیں. ہاں جی بالکل احسنت. بہت اچھا بھائی نے سوال اٹھایا ہے، بلکہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی صفات ہی نہیں، اللہ کی کوئی ایٹریبیوٹس ہی نہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز موجود ہی نہیں. بالکل علماء نے یہی تو کہا ہے، سلف کا یہ مقولہ ہے کہ اگر آپ عدم کہتے ہیں نان ایگزسٹنس کو، کسے کہتے ہیں؟ عدم کہتے ہیں نان ایگزسٹنس. ایک ہے وجود، ایک چیز ہے عدم. یہ چیز موجود ہے، یہ عدم ہے، یعنی یہ موجود نہیں ہے، اس کا کوئی سرا ہی نہیں اس چیز کا. صحیح ہے. تو جو ائمہ سلف ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے جہمیہ معتزلہ نے اور جو اہل کلام ہیں جن کے طریقے پر یہ چلے ان کے ساتھ بحث کر کے، جس طرح نے انہوں نے رب سبحانہ باری تعالی کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ رب یوں بھی نہیں، رب جو ہے وہ حکیم بھی نہیں، رب علیم بھی نہیں، رب قدیر بھی نہیں، جس طرح انہوں نے نفی کی اللہ پر، جس طرح انہوں نے نفی کی ہے اللہ کی صفات کی، اس سے بہترین ڈیفینیشن عدم کی ہو نہیں سکتی. آپ کو کسی کو عدم بیان کرنا ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے عدم کی، تو وہ ڈیفینیشن آپ لے لیں جہمیہ اور معتزلہ کی، کیونکہ جب ہر جو چیز ہے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ہے. کانچ جو ہے اس کی صفت ہے، کیا صفت ہے؟ کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے آر پار نظر آتا ہے، یہ اس کی صفت ہے. اور کیا ہے کہ یہ ٹھوس ہے، کہ یہ اپنے اندر، اس کے اندر کوئی آپ چیز ڈالیں تو یہ اس کو سما لیتا ہے. یہ صفات ہے اس گلاس کی. صحیح ہے. میں کہوں یہ گلاس جو ہے نہ اس کے آر پار دکھتا ہے، نہ یہ ٹھوس ہے، نہ یہ کسی چیز کو اپنے آپ میں سماتا ہے، یا نہ یہ گر کے ٹوٹتا ہے، تو پھر یہ گلاس ہوا؟ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا نا. جب میں نے اس کی ساری صفتیں نفی کر دی تو میں نے اس کے وجود سے نفی کر دی. صحیح. آپ ایک شخص کے بارے میں کہیں ہاں یار وہ شخص تو ہے، لیکن نہ تو وہ دیکھتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ اس کا دل دھڑکتا ہے، نہ وہ سانس لیتا ہے، نہ وہ بات کرتا ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ وہ پھرتا ہے، نہ اس میں سانس ہے، نہ اس میں روح ہے، نہ اس کی جلد ہے، نہ اس کے اعضاء ہیں. کیا مطلب ہوا؟ نہیں ہے وجود اس کا. یہ عدم کا، نان ایگزسٹنس کی ڈیفینیشن ہے یہ، جس طرح یہ اللہ کو ڈیفائن کرتے ہیں. ہاں اس طرح نہیں، لیکن انہوں نے یہ، ہم کسی پر ظلم نہ کریں، جہمیہ اور معتزلہ نے، ان کا منشا یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کا انکار کریں. انہوں نے جو یونانی فلاسفرز تھے، اہل کلام جو تھے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے میں، جب ان کے پیرامیٹرز پہ جا کے، جب ان کے اصول و قواعد پر جا کے، جب اس پر ڈیبیٹ کرنا چاہا تو اس کے گھیرے میں آ گئے. صحیح. تو پھر انہوں نے کہا اگر تم کہتے ہو رب ہے تو اس کا مطلب ہے دیکھو جس طرح آج کل کہتے ہیں رب ہے تو بتاؤ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، دیکھیں کس طرح بچے مر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، کیسا رب ہے، یہ تو رحیم رب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو طاقتور ہوتا تو روکتا، رحیم ہوتا تو ان کو مرنے سے، یہ ساری باتیں. تو جب وہ ان چیزوں میں گئے تو انہوں نے ایک اور غلط راستہ اپنایا کہ ہم رب سے جو صفات ہیں اس کی نفی کریں گے، کیونکہ یہ تو صفات، یہ تو ہمارا پیرامیٹرز ہے انسانی. ہم ان کو اللہ سے اس لیے نفی کرتے ہیں اللہ کو پاک قرار دینے کے لیے. صحیح. کہ اگر ہم ان کو جو اللہ کے جو ذاتی صفات ہیں، جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے اللہ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، صحیح، اللہ کی پنڈلی، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں قرآن و سنت میں. اگر ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، فلسفی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تمہارا رب تو جز میں تقسیم ہے، ہم بھی مجزہ ہیں، مطلب اس کا وجود مقسم ہے، جز میں ہے، تقسیم ہو سکتا ہے اس کا جز، اور جو چیز تقسیم ہو سکتی ہے وہ فنا بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو کہا نہیں یہ جو ہاتھ ہے ہم ہاتھ کا اقرار نہیں کرتے، کہتے ہیں تمہارے قرآن میں ہے. چہرہ ہم نہیں ہم چہرے کا، تو یہ کیا ہے تمہارے قرآن میں آیت لاتے تھے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورۃ الرحمن کی آیت. اور تیرے رب کا باوقار چہرہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ چہرہ وہ چہرہ نہیں جو ہم کہتے ہیں چہرہ، اس سے چہرے سے مراد ہے اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت. صحیح.
تو انہوں نے اللہ کی عظمت بیان کرنے میں تعویل کر کے ایک اس سے شدید چیز میں پڑ گئے جس کا انہیں احساس نہیں. صحیح کہ پھر انہوں نے یوں کہنا شروع کر دیا اللہ دیکھ سکتا ہے بغیر دیکھنے کے، اللہ با کلام ہو سکتا ہے بغیر با کلام ہونے کے، اللہ جو ہے وہ مستوی ہے، بلند ہے بغیر بلند ہونے کے، اس طرح کی چیزیں. اور یہ ساری کی ساری کیا تھی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق کے حق میں کیا تھی؟ ڈس ریسپیکٹ، گستاخی تھی اللہ کے. لیکن انہوں نے چاہا نہیں اس کو. لیکن کیوں ملوث ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن، سنت، سلف الصالحین کی راہ کو چھوڑ کر عقل کی راہ اپنائی. اگر وہ اس پر اکتفا کرتے تو اس چیز سے بچ جاتے، جس طرح اہل سنت والجماعت. ایمان کی ڈیفینیشن کے بھی ہاں جی جی ایسا ہی ہے. بہت سارے اس میں وہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. basically saying they exist, Allah exists without existing. مطلب یہ ان کے کلام کا حاصل ہے، مطلب یہ ان کے کلام انٹیل کرتا ہے اس بات کو. کہہ رہے ہیں everything without that thing. جی یہ ان کا کلام اس بات کو، اس کو انٹیل کرتا ہے، اس بات کو، اس کا حاصل ہے. یہ وہ کہنا نہیں چاہ رہی ہے، وہ اللہ کو پاک قرار دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ انسانوں کی طرح نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا. اگر ہم یہ اقرار کریں گے تو ہم تو اللہ کی تشبیہ کر دیں گے مخلوق سے. تو وہ اللہ کو پاک قرار دینے میں they fell into something worse، جو وہ چاہتے نہیں تھے. صحیح. نو جو جہمیہ ہے ان کا، جو امام احمد، اور امام احمد بہت سخت ہے جہمیہ کے خلاف. امام احمد کے جہمیہ لیسوا باہل الاسلام، نہیں جہمیہ ہاں اس عقیدے کی بات ہے. جی بالکل، کیونکہ اللہ آپ اس چیز کا انکار کر رہے ہیں جو قرآن میں اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا، اور جو صحابہ نے قبول کیا اور اس پر ان کا عقیدہ تھا. یہ حنفی جامعہ ہے. جو حنفی تو نہیں کہتے ہم ان کو، ٹھیک ہے، it wouldn't be correct to call them حنفی. ہاں وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ حنفی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے امام اور ان کے عقیدے پر ہیں. امام ابو حنیفہ کا عقیدہ جہمیہ کے خلاف بہت سخت تھا، شدید تر، سخت الفاظ، سب سے سخت الفاظ امام ابو حنیفہ کے. امام ابو حنیفہ جو شخص اللہ کا مستوی ہونے کا اقرار نہیں کرتا وہ کافر ہے. صحیح ہے. جو شخص ہی کہتا ہے اللہ اپنے عرش پر تو مستوی ہے لیکن مجھے نہیں پتا عرش کہاں ہے، وہ اس سے بڑھ کر کافر ہے. صحیح. امام ابو حنیفہ، اور یہ ان سے ثابت ہے ان کا قول. تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں کی جو جماعتیں جو اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کے فقہی مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو بریلوی ہیں اور جو دیوبندی ہیں اور ان کے جو الگ الگ فرقے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو بے شک ان کے جو بڑے ہیں ان کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، اور ان کے جو علمی طبقہ ہے، جو ان کا علماء ہے، یا جو ان کے طلاب العلم جو مدارس میں پڑھے ہیں، جن کو ان کے عقیدے پر، اپنے عقیدے پر عبور حاصل ہے، تو وہ جو لوگ ہیں حقیقتاً ان کا عقیدہ جو ہے وہ کھل کر اسے بیان نہیں کرتے، لیکن ان کا عقیدہ ہے معتزلہ اور جہمیہ والا. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے نہیں ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ آپ اگر کہتے ہیں عام جو دیوبندی اور شاید جو عام بریلوی ہے شاید ان کا یہ عقیدہ نہ ہو کیونکہ وہ جاہل ہیں. صحیح ہے. اور ان کو غصہ بھی آتا ہے اگر آپ ان کے علمی طبقے سے کہو تم تو معتزلی جہمی عقیدہ رکھتے ہو، کہتے ہیں مت کہنا ہمیں جہمی معتزلی. کہتے ہیں کیوں، کیا کہتے ہو اللہ کے کلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے. کیا مطلب ہے اللہ کا کلام؟ حقیقی کلام، جس طرح اہل سنت کہتے ہیں اللہ با کلام ہوا حقیقت میں. جبریل علیہ السلام نے اللہ سے براہ راست سنا قرآن، اور پھر لے کر نازل ہوئے 7ویں آسمان پر، اور پھر 7ویں آسمان پر 23 سال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے اس پر وہ قرآن نازل ہوتا رہا. جبریل نے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ با کلام ہوا. مکمل کرنے دو. تو جو کلام ہے اللہ کا حقیقی کلام ہے. اب وہ کہنا کہ نہیں تم کیا مطلب ہے اللہ با کلام ہوا کی، تم کہتے ہو اللہ کے ہونٹ ہے، دانت ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں کہا، یہ تم کہہ رہے ہو. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی با کلام ہو، اس کے ہونٹ نہ ہو، اس کے دانت نہ ہو، اس کا آلہ نہ ہو آواز کا؟ میں نے کہا یہ تمہاری عقل کا خلل ہے، کیونکہ تم خالق کو مخلوق سے تشبیہ دے رہے ہو تصور میں. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے کہا کلو
معطل مشبہ، ہر تعطیل کرنے والا، اللہ کی نام و صفات کا انکار کرنے والا، چاہے کلی طور پر جہمیہ کی طرح یا جزوی طور پر جس طرح معتزلہ، یا پھر اشاعرہ کی طرح جنہوں نے کچھ کا اقرار کیا کچھ کا اس بات کیا، وہ سب کے سب جو اللہ کی کسی بھی نام و صفت کی کا انکار کرتا ہے کسی بھی طرح سے، تو وہ دراصل پہلے تصور قائم کرتا ہے اپنے ذہن میں اللہ کے نام اور اس کی صفت کی مخلوق کے ساتھ مشابہت دے کے، تو وہ اصل میں مشبہ ہے پہلے، جو وہ ہمیں تہمت دیتے ہیں اہل سنت کو، تو تم مشبہہ ہو، تم مجسمہ ہو، کیونکہ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہونے کا، ہم اقرار کہتے ہیں کہ تم اللہ کے جسم کے قائل ہو کہ اللہ ایک جسم ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت جسم کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی ذات کے قائل ہیں، پاک ذات کی، اس کی ایک پاک ذات ہے جس کا وجود ہے، اور جو اس نے اپنے لیے اقرار کیا اپنے قرآن میں، اس کے نبی نے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں اس کا چہرہ ہے کسی بھی مخلوق کے چہرے کی طرح نہیں، اور کوئی نہیں جانتا اس کا چہرہ کیسا ہے، وہ قیامت والے دن آشکار کرے گا اپنے مقرب بندوں کے جو جنت الفردوس میں ہوں گے، جنت المأوى میں، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ وہ دونوں کمبائن کرتے ہیں کہ وحدت الوجود میں بھی بلیو کرتے ہیں اور جہمیت میں بھی؟ نہیں، وہ یہ الگ ہے، یہ نام و صفات کے بارے میں، نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس۔ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ جو دیوبندی ہیں اور جو بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اہل سنت والجماعت جو سلف کا عقیدہ ہے اس کلام کا قائل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت فائن ڈیٹیل ہے جو پتہ ہونی چاہیے، بڑی باریک ایک تفصیل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کا کلام ہے، کلام حقیقی نہیں، جو سنا جاتا ہے تلفظ کیا جاتا ہے یہ کلام نفسی ہے۔ کلام نفسی کیا؟ جو جس طرح ہم اپنے اندر اپنے ساتھ بات کرتے ہیں، مطلب اللہ نے اس کلام جو ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ نے اپنی ذات میں اس کو فرمایا، اس کو سنا نہیں جا سکتا، اس کو اللہ نے کہا نہیں، یہ اس کے اندر کی بات ہے اللہ کے، جو ایک جس طرح ہم لوگ اپنے اندر ایک بات کرتے ہیں، اپنے ساتھ میں بات کرتا ہوں وہ۔ پھر وہ کہتے ہیں اور پھر اللہ نے اس کلام کو جو ہے، یہ جو نفسی کلام ہے، اللہ نے اس کو بنا دیا، تخلیق کر دیا، تو وہ اصل میں بات گھوم کے وہیں پر آ گئی، جہمیہ والی بات کے، وہ بھی کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، یہ بھی کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، یوں گھوم کے کان ادھر سے پکڑے یا ادھر سے پکڑے۔ انہوں نے ڈائریکٹ کہا قرآن مخلوق ہے، اللہ نے اس قرآن کو ڈائریکٹ یوں بنا دیا، الگ ہے، صحیح۔ یہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا کلام تھا، اس کی ذات میں، نفس میں اللہ نے اپنے آپ سے باکلام ہوا اور اس کو تخلیق کر دیا اپنے علاوہ۔ تو یہ ان کا اصل عقیدہ ہے، جو ان کا پڑھا لکھا اور ان کا جو کٹر طبقہ ہے، ان کا جو عوام الناس ہے، وہ جاہل ہے ان چیزوں سے، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہوتا، صحیح جی۔ اللہ کی باتیں میں جب یہ بات ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں یہ برات اس میں ایڈ ہی تو آپ بہت اچھا سوال ہے کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو وہ کہتے ہیں کلمے میں تو برحق کا لفظ ہے ہی نہیں، آپ لوگ کیوں ایڈ کرتے ہیں؟ آپ بدعتی ہیں، ہمیں بدعتی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اس کلمے میں ایڈ نہیں کر رہے، ہم اس کلمے کا مفہوم بیان کر رہے ہیں اپنے آپ سے نہیں، آیت میں سے۔ سورۃ الحج کی آیت کتنی دفعہ پڑھی ہے ہم نے اس کتاب میں جب سے شروع ہوئی ہے؟ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، صحیح، یہ اللہ ہی سچا ہے اور جس کسی کو وہ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، یہ اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں ہم، صحیح، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اگر آپ اس کی علماء کی جو تشریح ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ اگر آپ اس کی جو گرامیٹیکل انالیسس ہے اس کا، صحیح، جو اس کی نحو کا بیان ہے، اس کی ترکیب نحوی ہے، وہ آپ پڑھیں، جو لینگویج کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے، گرامر میں بھی جو لا الہ الا اللہ کا یہ جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے، اس میں ایک چیز محذوف ہے۔ محذوف چیز وہ ہوتی ہے جو حذف کر دی جاتی ہے، ڈراپ کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اختصار کے لیے، لیکن اس کا معنی وہاں پر ہوتا ہے، اور وہ جو معنی ہے یہاں پر وہ یہ والا معنی ہے، صحیح ہے۔ وہ پھر کسی دن، کیونکہ وہ بڑا ہیوی ڈیوٹی ٹاپک ہے اور ہم عام وہ ڈسکس کر رہے ہیں،
کسی دن اگر ہم ڈیٹیل کوئی شرح پڑھنے لگے تو پھر وہ جو لینگویج کے اسپیکٹ سے بیان کریں گے وہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ میں ایک چیز محذوف ہے. صحیح؟ اس کی تقدیر اس کو آپ نے ایسٹیمیٹ وہاں پہ ایسٹیمیشن اس کی موجود ہے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.